والدین کے بارے میں حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، خاص طور پر اس کی والدہ کے بارے میں کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے، وفصالہ فی عامین، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال کے عرصے میں ہے۔ حملتہ سے لے کر عامین تک یہ ایڈجیکٹو کلوز ہے، درمیان میں جو پرنسپل کلوز ہے وہ ڈائریکٹ جائے گی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، لیکن خاص طور پر یہاں والدہ کا ذکر درمیان میں کر دیا، لیکن اصل جو پرنسپل کلوز ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں وصیت کی ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا۔ اور قرآن مجید میں کوئی 5 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق بندگی کے بالکل ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں، سورہ نساء میں، پھر ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، پھر یہاں ذکر آئے گا، اور اس کے بعد پھر کل ہی ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ عنکبوت میں بھی اسی طرح کی آیت تھی۔ تو یہ اپنے حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ مختلف کاموں کو انڈر ڈفرنٹ ہیڈنگز ڈفرنٹ ترتیب کے ساتھ لاتا ہے۔ جہاں حقوق کی بات ہوگی تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے حق بندگی کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کرے گا۔ جب محبت کا ذکر ہوگا تو اپنی محبت کے ساتھ اپنے رسول کی محبت کا ذکر کرے گا۔ جب اطاعت کا ذکر ہوگا تو بھی اپنے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت کا ذکر کرے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اسی طرح سورہ توبہ میں ہم پڑھ کے آئے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جن کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ گھر جو تم نے بڑے چاؤ سے بنوائے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر تمہیں اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہیں تو فتربصوا، انتظار کرو، پرے ہٹ جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہمیں تمہاری، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، نہیں تمہیں موت آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ تو والدین کے حقوق کا ذکر کیا، اور پھر خاص طور پر یہاں پر والدہ کے حق کو پرومیننٹ کیا گیا، اس لیے کہ اس کا کنٹریبیوشن، والدین کا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ خالق اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا کام سپرد کیا ہے والدین کے، ایک پروسیس بنا کر والدین سے کہا ہے کہ تم میرا ایک اور بندہ پروڈیوس کر کے اس کو پال کے جوان کر کے میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں اس سے خطاب کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ بچوں سے خطاب نہیں کرتا، دین کا مخاطب عاقل و بالغ شخص ہے، بچہ نہیں ہے۔ تو جب تک بچہ ہے وہ والدین کا ہے، جو ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے خطاب کرتا ہے کہ میری بندگی کرو، لیکن پیدائش سے لے کر جوان ہونے تک یہ کس کا کنٹریبیوشن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کس کے سپرد کیا ہے؟ والدین کے۔ اب اس انسان کی پیدائش اور پرورش دونوں میں والدہ کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ چونکہ زیادہ ہے، لہذا حق بھی والدہ کا زیادہ ہے، اگرچہ یہاں بھی وہ فرق آ جائے گا، جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اطاعت فائق جو ہے وہ والد کی ہوگی، اس لیے کہ ذمہ دار جو ہے وہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، میرے ماں باپ میں سے میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس نے پھر پوچھا کہ میری خدمت کا زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تمہاری والدہ۔ اس نے پھر کہا، آپ نے فرمایا تمہاری والدہ۔ چوتھی بار جب اس نے کہا تو آپ نے فرمایا تمہارا والد۔ اب اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ بار بار کہنے پر اس نے کہا چاچا دفعہ ہو پیو دی خدمت کر لیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو باقاعدہ نسبت و تناسب میں لے لیں کہ 3 گنا جو ہے وہ زیادہ، بلکہ 4 گنا آپ کہہ لیں کہ 4 میں سے 3 حصے جو ہیں وہ ماں کے ہیں
اور ایک حصہ جو ہے وہ باپ کا ہے. اور یہ کرنا کیا ہے ان کے ساتھ، یہ تفصیل ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، کہ جب وہ تم دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تمہارے سامنے بڑھاپے کو آ جائے، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما، تو ان سے اف تک نہ کہو، انہیں ڈانٹو مت، اور ان سے نرم لہجے میں بات کرو. خاص طور پر یعنی نوجوانوں کے لیے، یہاں نوجوانوں سے مراد صرف بچے ہی نہیں ہیں، شادی شدہ جو جوان ہیں جن کے بوڑھے والدین جو ہیں وہ موجود ہیں، انہیں اس بات کو نوٹ کرنا چاہیے کہ والدین کے ساتھ کڑک لہجے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں، انہیں ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں، ان کے ساتھ مس بیہیو کرنے کی بھی اجازت نہیں. اگرچہ یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اطاعت جو ہے وہ ان کی اللہ کے احکام کے اندر ہو سکتی ہے، اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. تو فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں کہ وہ شکر ادا کرے میرا، شکر ادا کر میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، بالآخر میری ہی طرف لوٹنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اور اگر وہ دونوں تمہیں فورس کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ، ما لیس لک بہ علم، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فلا تطعہما، واضح طور پر کہہ دیا تو ان کا کہنا مت ماننا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے حقوق بھی ثابت ہو گئے، یعنی جو وہ غلط حکم دیں گے اللہ کی نافرمانی کا یا اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا، وہ حکم تو نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کے حقوق جو ہیں وہ انٹیکٹ رہیں گے. یٹ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، انہیں کمپنی دو دنیا میں معروف طریقے سے. والدین کو، بوڑھے والدین کو کمپنی دینا، ان کو مصاحبت دینا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو ہی چیزوں کو دیکھنا، مجرد دیکھنا جو ہے وہ باعث ثواب ہے، ایک خانہ کعبہ کو اور ایک بوڑھے باپ کو. اور ہمارا جو یاد ہوگا آپ کو کہ جو اردو خط نویسی سکھائی جاتی ہے اسکول کے اندر، تو اس میں والد کا جو ایڈریس ہے وہ کیا ہے، قبلہ و کعبہ والد صاحب. تو وہ قبلہ کعبہ جو ہے وہ کیسے بنتے ہیں، وہ اسی حدیث کے تحت بنتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو ہی چیزوں کو صرف دیکھنا، ثواب ہے ایک خانہ کعبہ کو اور دوسرے بوڑھے والد کو. تو وَإِن جَاهَدَاكَ، یعنی اس کو کمپنی دینا فرض ہے، اس کی خدمت کرنا فرض ہے، اگرچہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ان کا کہنا ماننا جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کرو اس کی جو میری طرف رجوع کرتا ہے. یعنی یہ بھی اطاعت کا الٹ ہے کہ والدین کی پیروی والدین کی اطاعت نہیں ہے، پیروی اور اطاعت کس کی ہے، من اناب الیہ، جو میری طرف آتا ہے. ثم الیہ مرجعکم، پھر میری طرف تمہارا لوٹنا ہے. فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میں تمہیں جتلاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اب حضرت لقمان کی نصیحتیں پھر کنٹینیو کریں گی. یا بنیا، پیارے بیٹے، انہا ان تکم مثقال حبۃ من خردل، یقیناً تمہارا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، یعنی سب سے چھوٹا جو وزن کا پیمانہ تھا اس دور میں وہ رائی کا دانہ تھا، اس کے برابر ہو. فتکن فی صخرۃ، پھر وہ کسی چٹان میں ہو، یعنی غار میں چھپ کر کیا گیا ہو. او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں پر جا کے کیا گیا ہو. او فی الارض، یا زمین کی تہ میں جا کے کیا گیا ہو. یاتی بہ اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبردار ہے. یا بنیا، پیارے بیٹے، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر. وامر بالمعروف، بھلائی کا حکم دے، بھلائی کو پروموٹ کر. ونہا عن المنکر، اور برائی سے روک. واصبر علی ما اصابک، اور یہ کام آسان نہیں ہے، خاص طور پر نہیں عن المنکر. لوگ تو تمہاری جان کے درپے ہوں گے،
الٹا تمہاری بےزتی کریں گے، تم سے لڑیں گے.